إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آخرت کی نجات کے لیے ایمان کو شرط بتایا ہے۔ کوئی انسان اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو چاہے انسان کتنے ہی اچھے اعمال کر لے، یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہوں گے۔ آخرت کی نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، لیکن اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک انسان ایمان والا ہو۔ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو، ایمان ہی نہ ہو، تو چاہے اچھے سے اچھے عمل آدمی کرے، آخرت کی دنیا میں اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو سنوارنا چاہیے۔ ایمان کے سنورنے کا نتیجہ، ایمان کے قوی ہونے، صحیح ہونے کا نتیجہ صرف آخرت میں سامنے نہیں آتا ہے، بلکہ ایک انسان جب اپنے ایمان کو صحیح کر لیتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے ثمرات اور اس کے فائدے سامنے آتے ہیں۔ ایک انسان جب اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے کر لیتا ہے، جوڑ لیتا ہے، تو ایسے انسان کو دنیا میں بھی سکون و چین نصیب ہوتا ہے۔ زندگی مسائل سے بھری ہے، لیکن مسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ان مسائل میں بھی وہ سکون و اطمینان پاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے تعلق صحیح کرنا صرف آخرت میں فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ دنیا میں بھی انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان 3 حصوں پر منقسم ہوتا ہے اور 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک دل سے، یعنی دل سے قبول کرنا یا دل کا اعتقاد، ایک انسان حق کو دل سے مانے، تو دل سے اقرار، دل کا قول اور عمل، معرفت کے ساتھ ساتھ حق کو قبول کرنا، اس پر یقین کرنا، اس کا اعتقاد رکھنا، اس کو تسلیم کرنا دل سے۔ 2، زبان سے اس کا اقرار کرنا، زبان سے شہادتین کا اقرار کرنا، ان باتوں کو ماننا جن کا ماننا ضروری ہے، اور اسی طرح سے اپنے جسم سے نکلنے والے، صادر ہونے والے اعمال کا اہتمام کرنا، وہ اعمال جو اللہ نے جن کا حکم دیا ہے۔ تو ایمان میں دل کا اعتقاد، زبان کا اقرار اور بدن سے نکلنے والے اعمال، یہ تینوں آ جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و70 شعبہ فاعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں،
ان میں سب سے اعلیٰ ترین شاخ، حصہ، ٹکڑا، چیز زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے ادنا یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کا اقرار، زبان کا عمل، یہ بھی ایمان ہے۔ بدن کا عمل، راستے سے پتھر یا کوئی اور نقصان دینے والی چیز ہٹا دینا، یہ بھی ایمان ہے۔ اور حیا جو انسان کے دل میں ہوتی ہے، جو دل کا عمل ہے، وہ بھی ایمان میں شامل ہے۔ تو اس اعتبار سے تینوں چیزیں ایمان میں ہیں۔ لیکن یہ جو تقسیم ہے، یہ اس اعتبار سے کہ ایمان میں کیا کیا شامل ہے، انسان کے اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے، دل کا عمل، زبان کا عمل، بدن کا عمل۔ لیکن ایک دوسری تقسیم ہے کہ ایمان کیا ہے، تو کن چیزوں پر ایمان لانا ایمان ہے، عقیدے کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے ایمان کیا ہے۔ حدیث جبریل میں ہم کو یہ بات ملتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل نے پوچھا، آگے حدیث آئے گی کہ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تو ایمان لائے اس بات پر، کس بات پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر۔ یہ 6 چیزیں ایمان کے ارکان ہیں۔ ایک آدمی ایمان لائے تو اسے ان 6 چیزوں پر ایمان لانا چاہیے۔ ان 6 کے ضمن میں بہت کچھ ہے، جیسے ایمان کے بارے میں 5واں رکن جو ہے الیوم الآخر، آخرت کا دن۔ لیکن آخرت کے دن میں اب بہت ساری چیزیں آتی ہیں، قبر کے عذاب سے لے کر جنت اور جہنم تک بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے جڑی ہیں، وہ اصل ہے، اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ایمان ہے، اور ان 6 چیزوں کو ایمان کے ارکان کہتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ اسلام کے ارکان ہیں۔ ایمان کے ارکان کیا ہیں؟ 6 چیزیں ہیں۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان۔ یہ یاد ہونا چاہیے ہم کو، یہ ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اس کے بعد رسولوں پر ایمان، اور 5واں آخرت کے دن پر ایمان، اور 6واں تقدیر کی بھلائی برائی پر ایمان۔ لیکن یہ الفاظ تو ہم نے جان لی، لیکن واقعی کیا ماننا ہے ہم کو؟ اللہ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ کیا ماننا؟ فرشتوں پر ایمان کیا ماننا؟ رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی بھلائی برائی پر ماننا کیا ہے ہم کو؟ اس میں خالی اللہ، ہاں اللہ مان لیے نہیں، اس کی تفصیل ہے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ نے مستقل ایک کتاب اس پر لکھا ہے، اصول الایمان، ایمان کی کیا بنیادیں ہیں۔ تو اس میں انہوں نے تفصیل سے ان 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو سمجھایا ہے۔ اس کو یاد رکھیں گے جو بتاؤں گا۔ اللہ پر ایمان لانے میں 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، 4 چیزوں کو ماننا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ کے وجود کو ماننا، اللہ ہے اس کو ماننا۔ 2، اللہ کی توحید ربوبیت کو ماننا، کہ صرف اور صرف اللہ رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ 3، اللہ کی توحید الوہیت کا اہتمام کرنا، معبود برحق صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 4، اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو کامل اور منفرد ماننا، اللہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ
کہ اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کو کامل بھی ماننا اور منفرد بھی ماننا۔ یہ چار چیزیں ایمان کے ارکان میں سے اللہ پر ایمان کی چار چیزیں ہیں۔ کہ کوئی آدمی کہے بھائی اللہ پر ایمان لانا کا کیا مطلب؟ تو کتنی چیزوں پہ ایمان لانا پڑے گا؟ چار۔ نمبر ایک، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، یعنی اللہ ہے اس پر ایمان لانا۔ دوسرا، توحید ربوبیت، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔ نمبر تین، توحید الوہیت، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جن کو لوگوں نے بنایا وہ سب کیا ہیں؟ جھوٹے معبود ہیں، سچے نہیں ہیں۔ نمبر چار، توحید خالی اللہ کے اسم و صفات کو ماننا ہے، اس میں توحید بھی ضروری ہے۔ توحید ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اسماء و صفات کو مانیں۔ اللہ سنتا ہے اور اللہ جیسا بابا بھی سنتے اگر مانتا ہے تو کیا توحید ہے؟ نہیں ہے، اس نے اللہ کی صفت میں بزرگ کو شریک کر دیا ہے۔ تو توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کو مانیں، ان میں اللہ کو کامل مانیں، اور دوسرا یہ کہ کامل ماننے کے ساتھ ساتھ منفرد مانیں۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ نہیں سنتا ہے، تھوڑا کچھ چیزیں نہیں بھی سنتا، ایسا ہوگا نہیں۔ تو اس نے کیا مانا؟ کامل نہیں مانا، ناقص مانا، کہ اللہ پکار کے دعا کرو تو سنتا ہے لیکن چپ کے دعا کرو تو نہیں سنتا، ایسا ہے نہیں۔ تو اللہ کا سننا، دیکھنا، جاننا، اللہ کی رحمت، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں کیا ہے؟ کمال، پرفیکشن، کوئی ڈیفیکٹ اس میں نہیں ہے، کوئی عیب اس میں نہیں ہے، کمال ہے اس کے اندر۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے بہترین مثال ہے، اعلیٰ ترین وصف ہے اللہ کے لیے، کمال ہے اللہ کے لیے، کہیں کچھ کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان میں اللہ جیسا کسی کو نہیں ماننا۔ ٹھیک ہے، اللہ کامل ہے لیکن فلاں بھی ہے، تو اب اس نے کیا کیا؟ اللہ کے ساتھ شریک کیا، منفرد ماننا اللہ کو، کامل اور منفرد۔ منفرد کا مطلب کیا؟ اکیلا، یکتا، یونیک، سب سے الگ، اس جیسا کچھ نہیں۔ قل هو اللہ احد۔ یا آخر میں ہم کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا کوئی نہیں، اس کا ایکول کوئی نہیں، کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ تو ایک چیز معلوم ہوئی، اللہ پر ایمان لانے میں کتنی چیزیں ہیں؟ چار۔ کون بتائے گا کتنی چیزیں؟ نمبر ایک، اللہ کے وجود، وجود کا مطلب اللہ ہے۔ نمبر دو، توحید ربوبیت، یعنی اللہ کو رب ماننا، ہاں، یا اللہ ہی کو رب ماننا، اللہ ہی کو رب ماننا، کوئی اور رب ہے؟ کیونکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو کیا اس کو مان سکتے ہیں؟ نہیں، صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب ہے۔ نمبر تین، توحید الوہیت، یا اس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں توحید عبادت، عبادت میں توحید کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی عبادت کا اکیلا حقدار ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں، نبی، رسول، فرشتے، بزرگ، قبریں، پیڑ، پودے، کوئی چیز نہیں، صرف اور صرف اللہ عبادت کا حقدار ہے۔ نمبر چار، توحید اسماء، یعنی اللہ کو اس کے اسماء و صفات میں کامل اور منفرد، عیب والا نہیں اور اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو یہ چار چیزیں کیا ہیں اللہ کے؟ یہ میں تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، بس یہ موٹا موٹا گنا دے رہا ہوں، یاد کرا دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ الگ سے ہم اس کو تفصیل سے اس پر کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے، دلیلیں اس کی کیا ہے، آیتیں حدیثیں کیا ہے اس کی۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے کے لیے عربی زبان میں لفظ کیا ہے؟ ملک، اور اس کی جمع کیا ہے؟ ملائکہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ہے نا،
تو ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، 4 چیزیں اس میں بھی ہیں۔ نمبر 1، اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے موجود ہیں۔ فرشتے دکھتے ہیں ہم کو، ان کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کا وجود ہے، چاہے وہ دکھیں یا نہ دکھیں۔ اللہ دکھتا ہم کو؟ نہیں۔ فرشتے دکھتے ہم کو؟ نہیں۔ تو فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا، یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کے وجود کے بعد فرشتوں کے جو نام ہم کو معلوم ہیں، ان ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا، اور جن کے نام معلوم نہیں ہیں، اجمالی اعتبار سے سارے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں کے ناموں میں سے کون سے نام معلوم ہیں ہم کو؟ مثال کے طور پر جبریل، میکائیل، اسرافیل، اور اس طرح کے بہت سارے نام، ملک الموت جن کو بولتے ہیں، یا جہنم کا داروغہ کیا نام ہے اس کا؟ مالک۔ تو اس طرح سے جو نام ہمارے سامنے آئے ہیں، جو ہم کو معلوم ہوں، ان ناموں کی تفصیل کے ساتھ ان پر ایمان لائیں۔ اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے، ماننا پڑے گا فلاں نام کا فرشتہ ہے، قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا۔ جن کے ناموں کی تفصیل نہیں آئی، جن کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں آئی، تو ہمارے جتنے فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، ہم مانتے ہیں کہ ہاں ان کا وجود ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اجمال کے ساتھ ایمان لانا، اور ڈیٹیل اگر ہے تو کہتے ہیں تفصیل کے ساتھ ایمان لانا، کہ جس کا نام آیا نام کے ساتھ ایمان لانا۔ ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ وحی کے لیے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتا ہے، بول سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے لیے ایک مخصوص فرشتہ ہے، کون؟ جبریل۔ انبیاء کے پاس وحی لے کر آنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ جبریل۔ اور روحیں قبض کرنے والے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ ملک الموت۔ یہی نام سے آیا ہے، نام اس کا آیا ہے نہیں۔ تو اس طرح سے، یا قبر میں جو 2 فرشتے آتے ہیں سوال جواب پوچھنے کے لیے، ان کو کیا بولتے ہیں نام؟ وہ منکر نکیر بولتے ہیں۔ منکر ہے وہ، منکر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، وہ منکر ہے۔ وہ مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ منکر اور نکیر یہ 2 فرشتے ہوں گے جو سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ تو جن کے نام آئے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لانا ہے۔ جن کے نام نہیں آئے، اجمالی طور پر بغیر ڈیٹیل کے ان پر ایمان لانا۔ یہ ہوا 2 چیزیں۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت کے دن فرشتے آئیں گے، ابھی نہیں ہیں، ایسا ہے؟ ہیں، وہ ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہیں ابھی بھی وہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ہم کو دکھتے نہیں ہیں۔ دوسرا، ان کے ناموں کی تفصیل یا اجمالاً اس پر ایمان لانا۔ نمبر 3، فرشتوں کی صفات پر ایمان لانا، جو ان کے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں، ان اوصاف کے ساتھ ان پر ایمان لانا۔ فرشتے آگ سے بنے کہ مٹی سے؟ کس سے بنے؟ نور سے۔ فرشتوں کو اللہ نے کس سے بنایا؟ نور سے۔ انسان کو مٹی سے، اور جنات کو آگ سے۔ یہ 3 طرح سے مخلوقات بنی ہیں، جنات آگ سے، فرشتے نور سے، اور انسان مٹی سے۔ تو فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، ان کی صفت ہے۔ فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ کھانا کھاتے؟ نہیں۔ فرشتے کھانا کھاتے؟ نہیں کھاتے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسان کی شکل میں جب وہ آئے، انہوں نے اپنا ایک گائے کا بچہ ذبح کیا، گوشت بھون کے لا کے سامنے رکھا، کھاؤ۔ الا تاکلون، کھائیں گے نہیں؟ نہیں کھایا انہوں نے۔ کیوں؟ فرشتے کھاتے نہیں۔ تو فرشتوں کی صفت ہے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ پھر فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ جو حکم دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ملا ہے وہی کرتے ہیں۔ یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ جو حکم ملا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم ہے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو نہ اپنے دل سے کرتے ہیں، نہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی صفت ہے۔ اسی طرح سے فرشتوں کی صفت، فرشتے انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں؟ آ سکتے؟ ہاں آ سکتے کہ نہیں؟ آ سکتے۔ حدیث جبریل ہے، جبریل علیہ السلام کس کی شکل میں آئے؟ انسان کی۔
سفید لباس میں، آگے حدیث آئے گی، اور بالکل بال کالے اور سفید لباس، کوئی دھول نہیں، کچھ نہیں، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کون ہے یہ، آ کے سوالات پوچھے۔ جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو کون تھے؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جبریل تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے کون ہے، ورنہ جبریل کی اصل صورت کیسی ہے کہ آسمان میں پورا آسمان ڈھپ گیا جبریل سے جب کھڑے ہوئے تو، اور فرشتے کتنے پر تھے ان کو؟ 600 پر، 600 پر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا ان کی اصلی حالت میں پہلی مرتبہ، تو آپ خود گھبرا گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت مضبوط اور بہادر انسان تھے، لیکن جو ان کو دیکھا ان کی اصل شکل میں تو ڈر گئے۔ تو فرشتوں کی جو صفات ہمارے پاس آئی ہیں کتاب میں، قرآن میں یا سنت میں، ان صفات کے ساتھ ان پر ایمان لانا کہ وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں، انسان کی شکل لے سکتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے ہی دل سے نازل نہیں ہوتے، کبھی بھی چاہیں تو نہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تیرے رب کے حکم کے سوا نازل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جتنی صفات ان کی ہیں ان پر ایمان لانا۔ نمبر 4، جو ان کے افعال ہیں ان افعال اور ذمہ داریوں پر ایمان لانا، ان کے کاموں پر ایمان لانا۔ کیا کرتے فرشتے؟ کچھ فرشتے اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں آسمانوں پر، کچھ فرشتے بیت العزہ جو کعبہ ہے آسمان پر اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ہر دن اتنے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ایک بار جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے اس کے بعد اس کا کبھی نمبر نہیں آتا، ہر دن فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر بادلوں کو ہانکنے والا فرشتہ ہے، بادلوں کو ہانکتا ہے، ہانک کے لاتا ہے علاقوں میں، پھر بارش ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے موت، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے۔ جنت میں فرشتے ہیں، جنت کا داروغہ ہیں، جہنم کا داروغہ ہے، جنت میں خدمت کرنے والے فرشتے ہیں۔ اسی طرح سے نبیوں کے پاس وحی لانے والا فرشتہ کون؟ جبریل۔ اسی طرح سے ملک الجبال ہیں، پہاڑوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں تھے، ملک الجبال آیا، سلام کیا، کہا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے سن لیا آپ کی بات چیت، اگر آپ حکم دو تو میں ان کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دیتا ہوں۔ ملک الجبال ہے وہ۔ تو اس طرح سے فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کیا کرتے ہو؟ انسان کی حساب لیتے اس کا؟ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کی نیکی اور اس کے گناہ لکھتے ہیں، اس کی نیکی اور اس کے گناہ لکھتے ہیں۔ قیامت کے دن فرشتے جہنم کو گھسیٹ کے لائیں گے۔ تو فرشتوں کے افعال جو بھی ہیں ان کو فرشتے حفاظت کرتے ہیں، بندوں کی، فرشتے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہو تو ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بعض اوقات نہیں ہونے دو تکلیف، اس کو تو ہوتی تکلیف اس کو، تو فرشتے حفاظت نہیں کرتے، ورنہ عام حالات میں اللہ نے ان کو محافظ بنایا، انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے جتنی ذمہ داریاں تفصیل سے کبھی اور انشاءاللہ دیکھیں گے، ایک دلیل ہر چیز کی، اس کا فرشتہ، اس کا فرشتہ، اس کا فرشتہ، اس کی دلیل کیا ہے۔ قبر میں سوال پوچھنے والے فرشتے، کیا نام ہے ان کا؟ منکر و نکیر، وہ قبر میں سوالات پوچھتے ہیں۔ تو اس طرح سے جتنی دلیلیں ہم کو کتاب و سنت میں ملتی ہے فرشتوں کی ذمہ داریوں کی، ان سب پر ایمان لانا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس کو مانتا ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں زمین میں نافذ کرنے والے، ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اور کون ہیں؟ فرشتے بھی ہیں۔ تو انسان میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے اس سے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، فرشتے ہیں۔ اس میں ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ جب چاہے ہم کو ان فرشتوں کے ذریعے سے سزا دے سکتا ہے۔ بہت قوت والے فرشتے ہیں وہ، سور پھونکنے والا فرشتہ وہ بھی ایک ہے۔ قیامت کے دن جب وہ سور پھونکے گا سارے آسمان اور زمین تہس نہس ہو جائیں گے، پھر نیا جو ہے نظام بنے گا۔ تو
یہ بھی ہے۔ تو 4 چیزیں کیا تھی فرشتوں کے بارے میں؟ نمبر 1 فرشتوں کا وجود، نمبر 2 ہاں فرشتوں کے نام پوچھنا، ہاں نام لکھنا، تو فرشتوں کی جو نام آئے ہیں ناموں کے ساتھ ایمان لانا، اور نام نہیں ہے تو بغیر نام کی ایمان لانا۔ کچھ فرشتے اللہ نے ایسی بھی بنایا ہے، ایسا کرتے ہیں، جو طواف کرتے ہیں ان فرشتوں کا نام ہے کسی کا نہیں ہے، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں ان پر بغیر نام کے۔ ضروری نہیں کہ ہر ایک کا نام ہم جانیں۔ تیسرا فرشتوں کی صفات، اوصاف، کوالٹیز، ایٹریبیوٹس، وہ کیسے ہیں، فرشتے کیسے ہوتے ہیں، ان چیزوں پر ایمان لانا، فرشتے کیسے ہیں۔ اور 4 فرشتے ڈرتے کیا؟ نہیں ڈرتے نا، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے نا وہ، ہاں فرشتے بہت ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ یخافون ربہم من فوقہم، تو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں، اپنے رب سے جو اوپر ہیں ان سے۔ یا اسی طرح سے فرشتے محبت کرتے کیا؟ ان میں یہ جذبہ ہے محبت کا؟ نہیں نا۔ آسمان میں اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، تو جبریل اس سے کیا کرتے؟ محبت کرتے۔ پھر آسمان میں اعلان کرتے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، تو وہ بھی سب فرشتے کیا کرتے؟ تو فرشتوں میں جذبات ہیں کہ نہیں؟ ہاں کیا وہ مشین کے جیسے، روبوٹ کے جیسے ایک دم؟ نہیں، ان میں جذبات ہے، خوف ہے، محبت ہے، اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اور نفرت، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے، جبریل اس سے نفرت کرتے ہیں، فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے علم و حکمت والے ہوتے ہیں کیا؟ علم رہتا فرشتوں کے پاس کہ نہیں؟ اتنا ہی رہتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ فرشتوں کو جب اللہ نے پوچھا تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ کا مطلب اللہ بھی فرشتوں کو سکھاتا ہے، فرشتوں کے پاس علم ہوتا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے فرشتے نے سکھایا جو شدید القویٰ ہے، مضبوط بازوؤں والا، مضبوط پروں والا۔ تو وہ فرشتہ کون ہے؟ جبریل۔ تو تعلیم دی، کس کو تعلیم دی؟ جبریل کیا کرتے تھے رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ قرآن کا، مطلب جبریل کو علم بھی دین کا ہے۔ معراج کی رات میں کون بتایا تھا وہ مت پیو، شراب مت پیو، دودھ پیو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مشورہ دیا تھا؟ جبریل۔ یعنی ان کے پاس حکمت، علم ہے ان کے پاس۔ فرشتوں کو علم ہوتا ہے لیکن اتنا ہی جتنا اللہ ان کو دے۔ تو اس طرح سے فرشتوں کی صفات۔ اور چوتھے کیا ہیں؟ فرشتوں کے افعال پر ایمان لانا۔ کیا کیا کرتے فرشتے؟ کیوں بنایا اللہ نے فرشتوں کو؟ یہ سوال پیدا ہوتا کہ جب اللہ سب کچھ کرتا تو فرشتوں کو کیوں بنایا؟ کیا جواب دیں گے؟ کچھ چیزوں میں ضرورت پڑتی نا، نہیں؟ جب اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو کیوں بنایا؟ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اللہ سے نہیں پوچھ سکتے اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ پوچھ سکتا ہے کیونکہ وہ مالک ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو محاسبہ ہم سے ہوگا کیونکہ ہم غلام ہیں، وہ رب ہے، اس سے محاسبہ ہوتا۔ مالک سے غلام پوچھتا ایسا کیوں کر رہے تم، بولتا مالک ہے وہ جو چاہے کرے، غلام جواب دہ ہے، مالک اس کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ تو اللہ جو چاہے پیدا کرے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور چنتا ہے جس کو چاہتا ہے، نبوت کے لیے، خیر کے لیے، کسی کام کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کرتا ہے اور جو چاہے کرتا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ جو چاہے کرے۔ اور
نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 اللہ کی کتابیں۔ اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے میں بھی 4 چیزیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا، جو کتابیں، جو وحی، جو علم نازل کیا، وہ حق کے ساتھ نازل کیا، اس میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہے۔ کاہن کی باتوں میں شیطان اپنی طرف سے ڈالتا ہے، انبیاء کی بات میں شیطان کو ڈالنے کا موقع ملتا نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو علم آتا ہے، جو وحی آتی ہے، وہ محفوظ ہوتی ہے اور وہ حق ہوتی ہے، اس میں کبھی نہ غلطی ہوتی ہے، نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ دھوکہ ہوتا ہے، نہ کوئی شیطان کی طرف سے ملاوٹ ہوتی ہے، نہ اس میں نبی آ جانے کے بعد کچھ غلط اس میں بتا دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو بھی آیا حق تھا۔ اللہ کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی، جو کتابیں نازل ہوئیں، سب کے سب کیسی تھی؟ ہمارا قرآن صحیح، باقی سب صحیح نہیں، ایسا بول سکتے ہم لوگ نہیں۔ اللہ نے جو بھی وحی نبیوں پر نازل کی، وہ وحی کیسی تھی؟ حق، سب صحیح تھا، کچھ غلط تھا اس میں نہیں۔ نمبر 2 ان کتابوں میں سے جن کا نام ہم کو معلوم ہے، ان کے نام کے ساتھ ایمان لائیں، اور نہیں معلوم تو اجمالاً اللہ نے جو بھی کتابیں نازل کی ہم مانتے ان کو، چاہے ان کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہو یا نہ ہو۔ تو کون سی کتابیں نازل کی اللہ نے اس سے پہلے؟ تورات، یہ کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور انجیل، یہ کس پہ نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اور زبور، یہ کس پہ نازل ہوئی؟ داؤد علیہ السلام۔ اس کے علاوہ قرآن کس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور کچھ ہے؟ صحف ابراہیم و موسیٰ، سب اسم ربک الاعلی میں پڑھتے تو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کچھ صحیفے دیے گئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں اس میں، اور جو اللہ نے چاہا نازل کیا۔ تو جن کتابوں کا نام اور ان کی تفصیل ہم کو معلوم ہے، تفصیل کے ساتھ ایمان لائیں، اور جن کی تفصیل نہیں معلوم، اللہ نے اور بھی نازل کیا، ہم کو نہیں معلوم، ہم سب پہ ایمان لاتے، چاہے ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ تو اللہ کے سارے فیصلے معلوم ہم کو، تو لیکن ہم کیا بولتے؟ اللہ کا جو بھی فیصلہ سب صحیح رہتا بولتے ہیں نا، تو یہ اجمال ہے، یہ اجمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں بھیجیں وہ ساری کی ساری کیا تھیں؟ حق تھیں، چاہے ہم ان کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو اخبار صحیح طور سے ہم تک پہنچے ان کی تصدیق کرنا، ان کتابوں میں سے جو خبریں ہم تک پہنچی معتبر ذریعے سے ان کو ماننا۔ جیسے قرآن میں اللہ نے بتایا کہ اس میں کیا تھا، تورات میں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس میں کیا تھا، یا حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ حکم ان کے لیے نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، تو صحیح راستے سے ہم کو معلوم ہوا کہ ان کو یہ وحی بھیجی گئی، ان کے پاس یہ وحی آئی، تو اس پر کیا لانا؟ ایمان، اس کی تصدیق کرنا۔ یا آج بھی تورات میں کوئی بات ہو، انجیل میں کوئی بات ہو، زبور میں کوئی بات ہو، اور قرآن میں بتایا گیا ہو کہ یہ بات صحیح ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو مانیں گے، یہ نہیں کہ پورا کا پورا مانیں گے، ہم کو نہیں معلوم اس میں کیا صحیح کیا غلط ہے، کیا ملاوٹ ہو گئی، ملاوٹ ہوئی کہ نہیں؟ اس میں ملاوٹ ہوئی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنی ہاتھوں کتاب لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، پوری کی پوری کتاب لکھ دیتے تھے وہ لوگ اور اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے آج بھی پریشان ہیں کرسچنس، بائبل کے معاملے میں پریشان ہیں۔ 5000 کاپیز ایسی ہیں جو آپس میں میچ نہیں ہوتی۔ کتنی؟ 5000 کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ 5000 کاپیز مینوسکرپٹس ایسے ہیں جو آپس میں میچ نہیں ہوتے۔ وہ کنفیوزڈ ہے کہ اس میں نتیجے پہ کدھر پہنچے ہم لوگ۔ آج تک وہ کام چل رہا ہے لیکن پہنچے نہیں ابھی تک کے، یہ بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کا۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ نے قرآن کو کیا کیا؟ محفوظ رکھا ہمارے لیے۔ تو اس میں ملاوٹ ہوئی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلمات کو ان کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں، تو ان کی کتاب میں تحریفات انہوں نے کی اور قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور وہ لوگ بھی اعتراف کرتے ہیں اس بات کا، ہاں ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔
تو جو خبریں ہم تک صحیح طور پر پہنچی ان کی تصدیق کرنا، اور جو خبریں ہم نہیں جانتے اگر وہ قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں تو اس کو تسلیم نہیں کرنا، درمیان میں جو ہے خاموش رہنا۔ جو خبریں قرآن و سنت سے جس کی تصدیق ہو اس کو تسلیم کرنا، جو خبریں اس سے ٹکرا جائیں، مثلا ٹکراتا اس میں بھی ٹکرا سکتا ہے، تحریف اگر انسان نہیں کی ٹکرائے گا۔ مثال کے طور پر آج جو ان کے پاس کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام کیا اور فریش ہو گیا۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں۔ تو وہاں کیا ہے؟ آرام کیا۔ آرام کون کرتا؟ تھکنے والا۔ اور فریش کون ہوتا؟ جو تھکا ہوا ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم کو لغوب نے یعنی تھکن نے چھوا تک نہیں۔ تو یہ دونوں باتیں اب وہ غلط ہے کیونکہ قرآن بتا رہا ہے کہ وہ غلط ہے۔ بائبل میں آج بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے طور پر تو ہارون علیہ السلام پر بنی اسرائیل نے دباؤ ڈالا، تو انہوں نے کیا کیا؟ سارے لوگوں کا سونا جمع کر کے بچڑا بنایا اور لوگ اس میں پوجنے لگے اس کو۔ لیکن قرآن میں کیا ہے؟ نہیں، ہارون علیہ السلام نے منع کیا تھا، قوم کو منع کیا تھا ان کو، لیکن پھر خاموش ہو گئے تاکہ قوم میں تفریق نہ ہو جائے، لیکن بتا تو دیا تھا ان کو کہ تم کر رہے ہو غلط کر۔ اور وہ کرنے والا کون تھا؟ سامری، اس نے وہ کیا تھا، ہارون علیہ السلام نے نہیں۔ ایسی کئی باتیں ہیں جو نبیوں کے بارے میں غلط بیانی آج بھی ان کی کتاب میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہیں، قرآن میں اس کی تکذیب ہے۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا نہ صحیح ہونا ثابت ہوا نہ غلط ہونا، تو اس بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سکوت کرتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے اور اس کو جھٹلاتے بھی نہیں ہیں، اس کو بیان بھی نہیں کرتے ہیں اگر اس کے اندر ایسا امکان ہوتا ہے کہ غلط ہو سکتا ہے۔ اگر قرینہ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے غلط ہو، سمجھ میں نہیں آیا، تو بچنا چاہیے اس سے، ایسی باتوں کے بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر ایسی ہو جس میں تصدیق ہوتی ہو بیان کر سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ کتابوں کے بارے میں ہے۔ اور چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں سے جو خبریں یا جو احکام منسوخ نہیں ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا۔ جو خبریں جو احکام منسوخ نہیں ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا، کہ ایسی باتیں ہماری شریعت نے قرآن میں یا سنت میں پچھلی شریعتوں کو کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز کیا ہو گئی؟ ایبروگیٹ ہو گئی، جس کو انگلش میں کہتے ہیں، یعنی وہ نسخ ہو گئی، اب وہ نہیں ہے، اب وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت مریم کے وقت میں انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اولاد دی گئی، بغیر باپ کے اولاد پیدا ہوئی، تو ان سے کیا کہا گیا؟ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ اگر کوئی انسان تجھے دکھائی دے، فرشتے نے کہا، تو تم کہنا، کیا کہنا؟ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے رحمان کے نام کی نظر رکھی ہے، نظر مانی ہے، روزہ رکھا ہے۔ کیسا روزہ؟ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی بھی انسان سے آج بات کرنے والی نہیں۔ تو بات نہیں کرنے کا روزہ اس شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں ہے نہیں۔ تو اس میں سے جو چیزیں منسوخ ہو گئی ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جو منسوخ نہیں ہوئی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ شرع من قبلنا شرع لنا ہے یا نہیں ہے، کہ ہم سے پہلوں کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے یا نہیں۔ تو جو منسوخ نہیں ہوا، راجح قول اس میں علماء کا یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہوا تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں اگر صراحت اس میں نص کی نہ ہو تو، اور ہمارے لیے عمل کی گنجائش ہو تو، کیونکہ پچھلے نبیوں کے واقعات اللہ نے ہم کو بیان کیے
انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے بھی کیا ہے؟ اسوہ ہے، الا یہ کہ ہماری شریعت میں اس کا نسخ آیا ہو، جب اللہ نے اس کو بیان کیا تو ہمارے لیے ہے، اور اگر وہ منسوخ ہو چکا ہو تو ہم اس کے لیے اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو 4 چیزیں ہوئیں، کیا کیا ہوئیں کتابوں کے بارے میں؟ نمبر 1 کتابوں پر ایمان، ٹھیک، اس میں کیا 4 چیزیں ہیں؟ جن کے نام، اس سے پہلے ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟ ہاں، جو نازل ہوا اس کو حق مانے، یعنی جو کچھ اللہ نے نازل کیا وہ سب کا سب کیا تھا؟ حق تھا، یعنی کیا شیطان اس میں ملایا کچھ؟ نہیں۔ اس لیے کہ مشرکین یہ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوتا ہے شیطان اس میں اپنی طرف سے ڈال دیتا ہے، نہیں، شیطان اس میں ملا سکتا ہے؟ نہیں۔ اور جو کچھ باتیں اس میں ہیں، خبریں جھوٹی ہیں، وعدے جھوٹے ہیں؟ نہیں ہے۔ پیشن گوئیاں جھوٹی ہیں؟ نہیں۔ اس میں جو بھی بات ہے سب کی سب حق ہے، اس میں ظلم کی کوئی بات ہے؟ نہیں، حق ہے اس میں ظلم، جھوٹ، دھوکہ، اس طرح کی کوئی بات نہیں، سارا نازل ہونے والا علم حق ہے۔ نمبر 2، ان کتابوں میں جن کے نام آئے ہیں ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لایا جائے، جن کے نام نہیں ہیں اجمالاً، یہ لفظ یاد رکھیں، اجمالاً کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنرل، وداؤٹ نیم، اجمالاً سب پہ ایمان لائے۔ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں تم لوگ سب لوگ آؤ، سب گھر دعوت، کتنے لوگ ہیں نام لے لے کے بولتے ہیں، احمد، گڈو، چنو، منو، سب بولتے ہیں؟ نہیں، سب لوگ۔ تو اس طرح سے اجمالی طور پر سب کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو ہم سارے کتابوں پر اللہ کی ایمان لاتے ہیں، چاہے ان کے نام معلوم ہو یا نہ معلوم ہو۔ نمبر 3، جام ہو رہا نا ذرا، ہاں، عمل سے پہلے خبر ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں، نزول، ٹھیک، تفصیل، اس کے بعد علم یا خبر، اور اس کے بعد عمل۔ تو خبر کے بارے میں جو خبریں ہم تک صحیح ذریعے سے پہنچی ان کی کیا کرنا؟ تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو سچا ماننا۔ اور چوتھا، جو احکام اس میں منسوخ نہیں ہوئے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ سمجھ بھائی، حق کے ساتھ نازل ہوئے اور جن کی نام آ گئے نام کے ساتھ ہی مان لائے ورنہ اجمالاً، اور تیسرا جو خبریں صحیح ذریعے سے ہم تک پہنچیں ان کو سچا مانیں، اور جو احکام منسوخ نہیں ہوئے ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہمارے لیے اس میں کتابوں کے بارے میں۔ اس کے بعد کیا آتا نمبر؟ کتنے ہوئے ہیں ابھی پہلے یہ بتاؤ؟ 3 ہوئے، کون کون سے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، اور اللہ پر ایمان میں کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ اور فرشتوں پر ایمان میں کتنی چیزیں ہیں؟ اور کتابوں پر ایمان میں 4۔ اب رسولوں میں ہم دیکھیں گے یا آگے دیکھیں گے آج دیکھیں گے، نیندیں آئے گی۔ ہاں، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان میں بھی 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، رسولوں کی تصدیق کی جائے کہ جتنے رسول آئے سب حق کے ساتھ آئے، کوئی بھی رسول جھوٹا نہیں تھا، کوئی بھی رسول باطل پر نہیں تھا، سارے رسول کیا تھے؟ حق پر تھے۔ ان کو سب کو سچا اور معتبر ماننا۔ نمبر 2، جن رسولوں کے نام ہم کو بتائے گئے ہیں ان کے نام کے ساتھ ان پر ایمان لانا۔ مثلا رسول اور نبی کون کون ہیں بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ پھر اور نام کیا کیا ہیں؟ اولو العزم من الرسل، 5 رسول ہیں جو سب سے اونچے مرتبے والے، وہ کون سے؟ آدم علیہ السلام پہلے، ہاں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ نے کہا اے نبی ویسا صبر کریں جیسا رسولوں میں سے اولو العزم اونچے مرتبے والے رسولوں نے صبر کیا۔ کون ہے یہ؟ نمبر 1 نوح علیہ السلام، نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3
موسیٰ علیہ السلام نمبر 4، عیسیٰ علیہ السلام نمبر 5، خود اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 5 رسول ہیں جو اولو العزم من الرسل ہیں، 5 بڑے مرتبے والے۔ باقی بھی رسول ہیں لیکن یہ ان سے کیا ہیں؟ اونچے مرتبے والے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، کئی نبی ہیں اور کئی رسول ہیں۔ تو جن رسولوں کے نام ہم کو معلوم ہے ناموں کی تفصیل کے ساتھ، اور نہیں نام معلوم ہے نام تو ہم ان کو بغیر، اس لیے کئی حدیثوں میں آتا ہے ایک نبی ایسا بھی آئے گا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، نام ہے ان کا نہیں ہے، لیکن ایسے نبی ہوں گے تو جن کا تفصیل سے نام ان کا نہیں ہے ان کے بارے میں ہم یعنی بلا اجمالاً اس کو تسلیم کریں گے۔ تو پہلی چیز ہوئی سارے کے سارے رسول کیسے تھے؟ حق پر تھے، سچے تھے۔ دوسرا یہ کہ جن کے نام معلوم ہیں ان کے ناموں کے ساتھ اور ورنہ اجمالاً، پھر ان کی تعلیمات پر جو بھی تعلیمات ان کی ہم تک پہنچی ہیں ان تعلیمات کو ہم تسلیم کریں، ان پر ایمان لائیں۔ جو بھی باتیں ان تک ہم صحیح ذریعے سے ہم تک پہنچی، ساری اخبار ان کی جو خبریں ہم تک، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا واقعہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا ایسا واقعہ ہوا، یا ابراہیم علیہ السلام کا ایسا واقعہ ہوا، فلاں آدم علیہ السلام کا ایسا واقعہ ہوا، جو خبریں ان کے بارے میں ہم تک پہنچی ہیں ان اخبار پر کیا کریں؟ ہم ایمان لائیں، جو معتبر ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ جو بھی اخبار ان نبیوں کے واقعات ہم تک پہنچے ہیں اس پر ہم ایمان لائیں، لیکن کیسے؟ معتبر ذریعے سے جو ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ نہیں کہ بائبل اور انجیل میں ہم لوگ دیکھیں اور اس پر ایمان لائیں، اس میں سچی بات بھی ہے، جھوٹی بات بھی ہے، ہم کو صحیح معتبر ذریعے سے ہم کو اگر پہنچائے تو اس پر ایمان لائیں۔ نمبر 4، ان میں سے جو ہماری طرف بھیجے گئے ان کی ہم پیروی کریں۔ آج ہم کس کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا وادرک نبوتی ما حل لہ الا ان یتبعنی۔ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جاتے اور مجھے چھوڑ کے تم ان کے پیچھے چلنے لگتے، سیدھے راستے سے تم بھٹک جاتے ہیں، اور اگر وہ بھی آج زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو ان کے لیے بھی حلال نہیں ہوتا کہ میری اتباع کے سوا اور کوئی راستہ چلیں۔ تو ہمارے لیے من باب اولا ضروری، کیونکہ اللہ نے ہم کو مکلف ہی کیا ہے اس کا۔ وہ ایک رسول ہونے کے باوجود آج اگر ہوتے تو انہیں بھی کس کی پیروی کرنی پڑتی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لہٰذا ہم کو بھی کس کی پیروی کرنی پڑے گی؟ ایمان لانا سب پر ہے لیکن پیروی کس کی کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کی مثال بعض اوقات ہمارے وہ حضرات دیتے ہیں جو تقلید کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بھائی سارے امام کو جب مانتے تو ان کے راستے پہ کیوں نہیں چلتے؟ بولتے ماننا سب کو ہے، چلنا ایک کے پیچھے ہے۔ صحیح ہے نا؟ نہیں تو اس میں فرق کیا ہو؟ بات تو ایک ہی ہے نا کہ سارے رسولوں کو ماننا ہے لیکن پیروی کسی کرنا ہے؟ ایک ہی کرنا ہے۔ سارے اماموں کو ماننا ہے لیکن پیروی ایک ہی کرنا ہے، تو صحیح نہیں ہے؟ اچھا یہ ایک صحیح دوسرا غلط، ایسا کیوں؟ ظلم؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ بشر نہیں ہے، ملک ہے۔ ہم الف با سے شروع کرتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ اب جتنے نبی ان میں سے ہم چن سکتے، ایک ہی کرنا ہے نا، ٹھیک ہے میں ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلوں گا، کر سکتے ہیں ایسا؟ ہاں کس کی راستے پہ چلنا پڑے گا؟ آخری جو منسوخ ہو گیا اس کی سنت کی اقتداء کر سکتے ہیں آج؟ ان کی شریعت پہ چل سکتے نہیں، آج کس کی شریعت پہ چلنا پڑے گا؟ آخری۔ تو چلو پھر امام احمد ابن حنبل کے راستے پہ چلتے ہیں۔ آخری کون ہے ان میں سے؟ ان میں آخری کون ہے؟ معلوم ہے تو معلوم ہوگا، نہیں تو نہیں۔ سب سے پہلے امام کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد پیدا ہونے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، ان کے بعد امام مالک، ان کے بعد امام الشافعی، ان کے بعد امام احمد۔ تو پھر اینڈ میں کون آیا؟
امام احمد جیسا یہاں اینڈ میں کون آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پیچھے چلنا پڑے گا, اوپر نہیں جا سکتے. وہاں بھی کس کے پیچھے چلنا چاہیے پھر؟ چوتھے امام کے. چلے گا ایسا؟ پھر انتخاب کس بنیاد پر کریں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے ہم کو مکلف کیا ہے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے علم کا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. معلوم ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم کی پیروی کا حکم دیا ہے. کس کو؟ پبلک کو یا علماء کو؟ ہاں مطلب علماء تو علم کی اتباع کریں, پبلک علماء کی اتباع کریں؟ سب مکلف اس چیز کے ہیں کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے, کسی کا قول نہیں بلکہ کس کی بات, کس کا علم؟ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. اور اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو علماء سے استفادہ کریں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم والوں سے پوچھو, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. لیکن کیا پوچھو؟ تم کو کیا اچھا لگتا بتاؤ, بولیں گے کیا پوچھیں گے ان سے؟ نہیں تمہارے حساب سے بتاؤ, بولیں گے ان کو ایسا؟ تو ان سے بھی پوچھنا اس اعتبار سے ہے کہ ہم وہ دین ہم ان کے ذریعے سیکھیں. اب بتاؤ حدیث میں کیا ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء. حدیث میں کیا ہے؟ علماء کس کے وارث ہیں؟ ہاں فتاویٰ کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. کہ انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑتے, اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتے ہیں؟ علم. تو جس نے اس علم کو لے لیا اس نے بہت بڑی چیز لے لی, بہت بڑا حصہ لے لیا خیر کا, جائیداد کا. تو انبیاء والا علم جن کے پاس ہے وہ علماء کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے وارث کس علم کے بن رہے؟ وہ مطلب عالم اس کو کہتے ہیں جو نبی والے علم کا وارث ہے, جس کے پاس قرآن اور سنت. نبی والے علم کون سا رہتا؟ اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھاتے تھے صحابہ کو؟ ہاں قدوری کیا پڑھاتے تھے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے تم ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے ایک, اور ان کا تزکیہ کرتا ہے, انہیں باطل عقائد سے, برے اخلاق سے پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو تعلیم کس چیز کی دیتے تھے؟ کتاب اور حکمت کی. کتاب و حکمت سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد کون سی؟ قرآن. اور حکمت سے مراد؟ حکمت سے مراد سنت. اسی لیے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے تابعین کہتے ہیں, اور ابن کثیر نے بھی یہ کہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ. حکمت وہ فہم ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے, وزڈم, قرآن کا حکیمانہ فہم, زندگی گزارنے کا کہ حکیمانہ اصول اپنے نبی کو اللہ نے بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم سکھاتے تھے, کتاب و سنت. تو اب وہ جو علم جو اس علم کے وارث ہیں وہ علماء ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو آدمی تقلید کرتا ہے وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس تقلید کیوں کر رہا ہو؟ ہاں علم نہیں ہے. تو علم نہیں اور عالم ہے, تقلید کیوں کرتا؟ اب کسی سے آپ پوچھو بھائی تقلید کیوں کرنا؟ اپنے پاس اتنا علم ہے کیا؟ اچھا تو پھر آپ فتویٰ کیسے دے رہے ہیں؟ تو آپ مفتی بھی ہیں, شیخ الحدیث ہیں, آپ مفسر ہیں, آپ علامہ کہے جا رہے ہیں, اور آپ بول رہے ہیں میرے پاس علم نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ متضاد باتیں ہیں. تو علم والا, اسی لیے ابن قیم کہتے ہیں اور ابن عبد البر کے حوالے سے کہتے ہیں واقعی عالم کہلانے کا حق وہ ہے جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے.
اور جس کے پاس یہ نہیں ہوا عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ تو انبیاء والا علم جو اس کے حامل ہیں یہ علم اصل ہے، یاد رہے گا یہ، تو وہ علم اصل علم ہے، وہی علم اصل علم ہے۔ تو ہم کو وہی علم حاصل کرنا چاہیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس علم کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو ہم کہاں سے آئے، یہ کون سے پوائنٹ سے آئے بتاؤ، دیکھیں یاد دلاؤ۔ کبھی کبھی کہاں سے یاد نہیں رہتا، ہم یہاں پہنچے گے صاحب لوگ۔ اتباع ہم کس کی کریں گے؟ ہاں، سارے نبیوں پر ایمان لائیں گے، لیکن اتباع کس کی کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس پر سے بات آئی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں 4 اماموں کو مانیں گے اور پیروی ایک کی کریں گے، تو بات مناسب نہیں ہے۔ بلا شبہ جتنے ائمہ گزرے ہیں ان سب کی تعلیمات اور تحقیقات سے استفادہ کرنا یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری ہے کہ اللہ رب العالمین نے قسم قسم کے پھل پیدا کیے، ہم کھاتے نہ سب، تو اللہ کی نعمت ہے یہ، اتنے سارے علماء پیدا کیے جنہوں نے دین کی خدمت کی اور اپنے علم کو عوام میں عام کیا، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ایک سے اٹھانا باقی سے نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت کو محدود کرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ ایک ہی عالم سے پوچھو، اللہ نے بغیر کسی قید کے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ تو جتنے بھی علماء ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں، ایسے علماء کی تحقیق سے ان کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، خواہش کی بنیاد پر نہیں، تقویٰ کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر نہیں کہ آدمی پھر دیکھے اچھا یہ حلال بولتے کیا، یہ بھی لے رہا، وہ حلال بولتے کیا، یہ گمراہی ہے۔ کیوں؟ اس میں انتخاب کی بنیاد ہی کس پر ہے؟ خواہش پر ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کو ترجیح دینا چاہیے علم کی بنیاد پر، اور اگر زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو تقویٰ کی بنیاد پر۔ اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، اگر کوئی چیز تیرے جیب میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دے۔ حلال و حرام میں فرق ہو رہا تو آدمی احتیاط کا پہلو اختیار کرے، تو تقویٰ کی بنیاد پر آدمی سوچے۔ تو یہ انبیاء کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ 5واں رکن کیا ہیں؟ تقدیر، ہاں، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ اس میں علماء نے کہا بنیادی طور پر 3 چیزیں اس میں ہیں، اور اس کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، بعث پر ایمان لانا۔ بعث کیا ہے؟ قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنا، دوسری زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، تو قیامت کے دن دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لانا نمبر 1۔ اس کو کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ بعث، والبعث بعد الموت بولتے ہیں نا، تو با، عین اور ثا نقطے والا، سے جس کو ہم بولتے ہیں ہمارے یہاں پر سمر کا، تو بعث کہتے ہیں دوبارہ جی اٹھنے کو، دوبارہ جی اٹھنے کو۔ تو جس دعا ہم کرتے ہیں سوتے وقت میں، کون سی دعا کرتے ہیں جس میں یہ آتا؟ ہاں، سوتے وقت دعا پڑھتے نا ہم، جس میں یہ آتا بعث کا ذکر ہے اس میں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے عذاب سے بچا اس دن جس دن تو بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ تبعث عبادک، تو بعث اس میں ہے، تو بعث کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ جی اٹھنا۔ تو نمبر 1 آخرت کے دن پر ایمان رکھنے میں یہ ہے کہ انسان دوبارہ جی اٹھنے، قیامت کے دن کے دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لائے۔ نمبر 2 حساب اور جزا پر ایمان رکھے کہ دوبارہ زندہ ہو کے ہونے والا کیا ہے اسے؟ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو جس انسان کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا جنت میں جائے گا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا جہنم میں جائے گا، حساب اس سے ہوگا، زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ تو 1 دوبارہ جی اٹھنا، نمبر 2 حساب اور جزا، اس پر ایمان لائے، کیونکہ وہ دن ہی اس لیے ہے، آخرت ہے ہی اس لیے کہ اس میں انسان کی زندگی کا محاسبہ ہو اور اس کو بدلہ دیا جائے۔ نمبر 3 جنت اور جہنم پر ایمان لانا، وہ انجام ہے، دوبارہ جی اٹھنا، حساب ہونا، پھر انجام۔ تیسرا کیا ہے؟ جنت اور جہنم پر ایمان لانا۔
جنت ان لوگوں کو ملے گی جو ایمان والے ہوں گے، براہ راست وہ جائیں گے جو نیک ہوں گے، اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے لیکن پھر نکالے جائیں گے سفارش کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے جہنم سے محفوظ گناہ گار ہونے کے باوجود معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا۔ اللہ جو چاہے کرے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ اور جو لوگ کفر کے ساتھ جئیں گے، شرک کے ساتھ جئیں گے، نفاق کے ساتھ جئیں گے، تو ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوں گے؟ جہنم میں رہیں گے، وہ نہیں نکلیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، وہ جہنم سے کبھی نکل نہیں پائیں گے۔ تو یہ تین چیزیں آخرت کے دن کے بارے میں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کو کبھی دیکھیں گے، ایک ایک چیز کو، اس کا مستقل کورس ہم کریں گے اور ہر چیز کی دلیل ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ اجمالاً یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کو کیا ماننا ہے اس کے اندر۔ تو تین چیزیں ہیں آخرت کے دن پر ایمان میں: دوبارہ جی اٹھنا، بعث، نمبر 2 حساب اور جزا، نمبر 3 جنت اور جہنم، ٹھیک۔ نمبر 6 کیا بچا اب؟ تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا۔ اس میں بھی 4 چیزیں ہیں، خالی 3 چیزیں کس میں ہیں؟ آخرت کے دن پر 4 چیزیں اس میں ہیں، تقدیر کی بھلائی اور برائی میں۔ نمبر 1، اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، پہلے سے اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ سب کچھ ہونے سے پہلے اللہ کو سب معلوم ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے نہیں۔ تو ایک چیز یہ ماننا کہ کیا ہوگا یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، ہونا چاہیے، وہ اللہ ہیں، اس کو نہیں معلوم کا مطلب عیب ہو گیا نا۔ ہم پہلے ہی رکن میں کیا دیکھ چکے ہیں؟ اللہ کی صفات میں کیا ہے ماننا؟ 2 چیزیں۔ اللہ کی صفات کے بارے میں، اسماء و صفات میں ہم دیکھیں نا 2 چیزیں ہیں، کیا ہیں وہ؟ اللہ کو ان صفات میں 2 چیز ماننا، کیا؟ اچھا ماننا کیا؟ کامل اور منفرد، کامل ماننا۔ تو اللہ کا علم کیسا ہے؟ کامل ہے، اس میں کچھ نقص ہے، کچھ کم ہے، ہاں یہ نہیں معلوم اللہ کو، باقی سب معلوم۔ دیکھو کر سکتے ایسا نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اللہ کا علم کیا ہے؟ کامل۔ نمبر 2، جو کچھ اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے تقدیر میں۔ علم اور کتابت، یہ 2 چیزیں، پہلی 2 چیزیں کہ اللہ کو سب کچھ معلوم، اور جو اللہ کو معلوم اللہ نے لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا ہے۔ کیوں لکھا؟ لکھنا تھا، اللہ کو لکھ دیا اللہ نے کیا کیا؟ اس کو لکھ دیا، کس میں؟ لوح محفوظ میں۔ یہ دونوں چیزوں پر ایمان لانا۔ 3 4 2 چیزیں کیا ہے؟ اللہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ چاہتا لیکن کچھ اور ہو گیا، یا ایسا ہو سکتا کہ اللہ نہیں چاہتا لیکن ہو گیا۔ تو کائنات میں کسی اور کی مشیت بھی چلتی ہے اللہ کے مقابلے میں؟ نہیں۔ جو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ حادثات ہوں، چاہے انسان کا گناہ کرنا ہو، چاہے وہ نیکیاں کرنا ہو، چاہے انسان پہ حالات آنے ہوں، جو بھی کائنات میں ہوتا ہے اللہ کے ہونے دینے سے ہوتا۔ اللہ چاہے تو روک لے اس کو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ روکنا چاہ رہا لیکن نہیں روک پا رہا، ایسا ہوگا نہیں۔ اور اللہ کو معلوم نہیں تھا، ہو گیا، ایسا ہوگا؟ اور اللہ نہیں چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی ہو گیا، ایسا ہوگا نہیں۔ تو کائنات میں کس کی مشیت یعنی چاہت کس کی چلتی ہے؟ تو ایک انسان اگر غلط بھی کر رہا ہے اللہ اس کو ہونے دیتا تو وہ ہوتا۔ کیوں ہونے دیتا اللہ نے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے۔ اللہ نے انسان کو کیا دی؟ دنیا میں آزادی دی ہے، چاہے تو وہ نیک بنے چاہے تو برا بنے، تو یہ آزادی اللہ نے دی ہے۔ اس آزادی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرشتے صاحب سے پہلے بولے تھے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ تو زمین میں ایسے کو پیدا کرتا ہے جو جہاں پر کیا کرے گا؟ فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ کیوں خون بہائے گا؟ کہ جب آزادی ہوگی تو کچھ لوگ اچھا کریں گے کچھ لوگ برا، پھر اچھے برے ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ اپوزٹ، اور آپس میں کہاں تک نوبت پہنچے گی؟
جنگ تک، اور ایک دوسرے کا کیا بہائیں گے؟ خون۔ تو اس آزادی کا نتیجہ یہی ہوگا، اچھے اور برے اور آپس کی جنگ اور خون بہا۔ اور پھر اس آزادی کا نتیجہ یہی ہوگا، فرشتے بالکل کیا ہیں؟ پابند ہیں، تو غلط نہیں جا سکتے، نہ عقیدے میں نہ عمل میں۔ لیکن انسان آزاد ہوگا تو کیا ہوگا؟ غلط جائے گا عقیدے میں اور عمل میں، تو اس سے عقیدے کا فساد بگاڑ اور عمل کا فساد بگاڑ، تو بگاڑ ہوگا، بگاڑ کے نتیجے میں تفریق ہوگی، تفریق کے نتیجے میں آپس میں جنگ ہوگی اور خون بہے گا۔ فرشتوں نے پہلے ہی کہا تھا۔ تو اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن کے جی یا ناشکرہ بن کے جی، یعنی آپشن اس کے لیے اوپن ہے، جو چاہے کرے۔ تو یہ مشیت انسان کو اللہ نے دی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ ساری چاہتیں کس کی چاہت کے تابع ہیں؟ چلتی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی۔ فرعون چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑے، نمرود چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو جلا دے، ہوا کیا؟ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو مشیت کائنات میں کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ اور جو بندوں کو اللہ نے مشیت دی وہ کیا ہے؟ محدود ہے وہ، لیکن وہ بھی کس کے تابع ہے؟ آخر میں بات اللہ ہی کی ہوتی ہے، چاہت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اور نمبر 4، کوئی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ سب کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ انسان کو جسم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ اور قوت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، تو جو کچھ انسان کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور اللہ کے دیے ہوئے جسم سے ہی کرتا ہے۔ تو اس کا خالق کون ہے؟ انسان کی سوچ، قول اور عمل کی صلاحیت دینے والا اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو انسان سے جو کچھ ہوتا ہے اس کا خالق بھی کون ہو گیا؟ کیونکہ پیدا کس نے کیا انسان کو؟ اللہ نے۔ تو ساری چیزیں کس کی مخلوق ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے کیا؟ تو کسی چیز کا خالق کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو انسان کی جتنی قوتیں ہیں وہ کس کی پیدا کی ہوئی ہیں؟ اللہ کی۔ جتنی صلاحیتیں وہ کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ کی۔ تو اس اعتبار سے انسان کے افعال کا خالق بھی کون ہے؟ لیکن چونکہ مشیت اس کی ہے اور یہ خود اپنی مرضی سے کرتا ہے اس لیے وہ ذمہ دار ہے، لیکن وہ قوت دینے والا اس کو کون ہے؟ چاہے تو اسٹک ہو جائے ادھر ہی، حرکت ہی نہ کر پائے، لیکن اللہ ہونے دیتا ہے، کیونکہ مشیت کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا اللہ نیکی کو پسند کرتا ہے؟ ہاں، اور گناہ کو اس لیے منع کیا اس کو، لیکن آزادی بھی دی۔ یاد رہے گا یہ؟ تو تقدیر پر ایمان میں 4 چیزیں ہیں۔ اللہ سب کو جانتا ہے، جو کچھ جانتا ہے سب اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں۔ اور 3، کائنات میں چاہت اللہ کی چلتی ہے اور ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون؟ یاد رہے گا یہ؟ تو اللہ کے پیدا کیے بغیر کچھ پیدا ہو سکتا نہیں، اور اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتا ہے۔ انسان کو چاہت ہے کیا؟ انسان کی چاہت ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو یہ جو اب جو نہیں بولے یا ہاں بولے جنہوں نے بھی، تو چاہت تھی تبھی تو بولے نا، اگر نہیں ہوتی تو بول پاتے۔ ہاں، انسان کو اختیار ہے کہ دنیا میں کہ نہیں؟ آپ اپنے اختیار سے آئے یا روبوٹ کے جیسا آئے؟ یہاں پہ مسجد میں آئے یا نہیں آئے، کہیں اور جائے، کھائے یا نہیں کھائے، انسان کو اختیار ہے کہ نہیں دنیا میں؟ لیکن وہ الٹیمیٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ لمیٹڈ ہے۔ بس یہ یاد رکھنا ہے، انسان کو اختیار ہے لیکن وہ اختیار کیسا ہے؟ محدود۔ اللہ کا اختیار محدود ہے کیا؟ اللہ کا اختیار محدود نہیں ہے۔ اللہ کا اختیار، ہر چیز کا اختیار اللہ کو ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کی چاہت بھی کیسی ہے؟ کسی کی پابند نہیں، اور مخلوق اللہ کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو سکتی نہیں۔
اللہ ہی پیدا کرتا ہے سب کچھ، جیسے حالات ہوں، مخلوقات ہوں، صلاحیتیں ہوں، ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں تقدیر میں مانی جاتی ہیں۔ یاد رہے گا، اگلے درس میں پوچھوں گا میں، اس کو اچھے سے یاد کر کے آئیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ کون گنائے گا؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر یا آخرت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان۔ ان میں کتنی چیزیں تھیں یاد رہے گا؟ اگلے ہفتے تک یعنی اگلے درس تک دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم لوگ مزید اور اس کو تفصیل سے آگے بڑھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ اس کا ریویژن بھی ہم کریں، کیونکہ معلوم ہونا چاہیے ہم کو کہ ہم جو عقیدہ ہمارا ہے، ایمان کے ارکان ہیں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے یہ۔ لیکن انشاءاللہ ابھی چونکہ ہم نے اجمالی طور پر یہ سب کچھ کیا ہے، تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ ایک کورس مستقل ایسا کریں گے جس میں ایمان کے ارکان پہ گفتگو کریں گے دلائل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔